ایک صاحب پوچھتے ہیں قربانی واجب ہے یا سنت، اور اس کا حکم قرآن مجید کی کون سی صورت میں آیا ہے؟ دیکھیں قرآن کریم میں جو سورہ کوثر ہے فصلی لربک وانحر، تو یہ تو یعنی خاص حکم کے لحاظ سے تو یہی ہے. اس کے علاوہ فضائل کی بہت ساری آیتیں، تو یعنی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیے اور نماز کے بعد پھر اونٹ کی قربانی کیجیے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے احناف یہ کہتے بھی ہیں کہ نماز یعنی جب ہو جائے اس شہر میں اس کے بعد ہی قربانی ہونی چاہیے. تو بہرحال تو قربانی کا حکم تو یہاں ہے. اس آیت کے اندر بھی جو ونحر کا لفظ ہے یہ یعنی عربی زبان میں امر کا لفظ ہے، اور امر میں اصل یہ ہے کہ یہ وجوب کے لیے ہوتا ہے. تو اگر کوئی اور دلیل ہو جس سے پتہ چلے کہ وجوب نہیں ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی نہ ہو تو پھر یہ امر کا لفظ ہی کافی ہے اس کے وجوب کے لیے. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ من وجد ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ اگر کسی کے پاس گنجائش ہے، نصاب موجود ہے، اس کے بعد بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہمارے عیدگاہ تک کے قریب نہ بڑھے. اچھا، اس کو بعض نے مرفوع بھی روایت کیا ہے اور بعض نے کہا کہ نہیں یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا قول ہے، لیکن اس کا معنی کیونکہ ایسا ہے جو توقیفی ہے، کیونکہ یعنی اس کی تو ایک صحابی اپنی طرف سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اگر کسی نے قربانی نہیں کی تو نہ آئے. تو اس کا مضمون ایسا ہے کہ یہ مرفوع کے حکم میں بالکل. تو لہٰذا اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر نصاب ہو تو قربانی ضروری ہے. ٹھیک ہے، باقی اس میں فقہ حنفی میں داخلی طور پر بھی اختلاف ہے کہ یہ واجب ہے یا سنت ہے، لیکن جو سنت کہتے ہیں وہ بھی اتنا موقت کرتے ہیں کہ وہ بھی وجوب کے قریب ہی ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم اس کو یہی سمجھیں گے کہ یہ واجب ہے. ٹھیک ہے نا، فرض نہیں ہے، کیونکہ فرض کے لیے جس لیول کے دلائل چاہیے ہوتے ہیں وہ نہیں ہے، لیکن واجب ہے. اور واجب کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پر کرنا ضروری ہے. اگر کوئی اس میں دوسرا قول رکھتا ہے سنت کا یا تو اس سے وہ گمراہ نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے نا، اور ہم اس کی تکفیر بھی نہیں کریں گے. لیکن احناف کے مسلک کے مطابق یہ واجب ہے اور اس کا کرنا ضروری ہے.